الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جميعا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع کیا، اکٹھا کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہی احسان و کرم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمارے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو بھی پیدا کیا کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل اور فروٹ کو پیدا کیا کہ جسے انسان کھا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ انسان کے لیے امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، یا آزمائش گاہ ہے، تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے زندگی کے اندر بدلاؤ آتا رہتا ہے. کبھی انسان سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے تو کبھی انسان شیطان کے دھوکے اور بہکاوے میں آ کر کے غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے. تو جو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا. ایک کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو رشد و ہدایت کا چشمہ، اس کا چراغ ایک کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کتاب ایک ایسی کھلی کتاب ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ زندگی کا کوئی سا بھی حصہ ہو، اگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب ہر وقت زندگی کے ہر گوشے میں کھڑی ہوئی اترتی ہے۔ اسی کتاب کی ایک آیت ابھی خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، خصوصاً ایمان والوں سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والوں سے یعنی تمام انسان جو اس دنیا کے اندر روئے زمین پر بس رہے ہیں، سارے انسانوں کو چھانٹ کر، سارے مذاہب کے ماننے والوں کو چھانٹ کر ایمان والے سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ 3 کام تمہیں کرنا ہے، اگر تم اس 3 کام کو انجام دو گے تو تمہارے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 خوشخبریاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ایک عام آدمی سے نہیں، غیر مذاہب کے ماننے والے جو غیر ادیان باطلہ ہے ان کے ماننے والوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان آئے اور آتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ان انسانوں سے، بلکہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان انسانوں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور سچے نبی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان سچا اور پکا نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ تو لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم زبان سے نکال لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی گہرائی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس یقین کے ساتھ جو اس کلمے کا تقاضا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تم مومن تو کہلاتے ہو، مسلمان تو کہلا رہے ہو، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے تمہارے امتحان کے لیے ڈالا جاتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے رہا ہے تو تم اللہ کو سچے دل کے ساتھ یاد کرتے ہو، تو وہی خدا جب تمہیں مصیبت دے رہا ہے، تمہیں پریشانی کے اندر ڈال رہا ہے، جو تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے، تو اس مصیبت اور اس پریشانی کے عالم میں بھی تمہارا ایمان مضبوط ہونی چاہیے، تمہارا ایمان کامل ہونی چاہیے، مکمل اعتماد اللہ پر ہونی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو مصیبت کے اندر بھی دونوں ہاتھ میں لڈو ہے کہ جب ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے جو کہہ رہے ہیں
کہ ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم یہ اعتماد رکھیں، اور ہمارے دلوں کے اندر یہ جگہ ہونی چاہیے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، یا میری ذات کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، یا میرے خاندان کے ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب یہ ایمان اور یہ اعتقاد، یہ دل کی گہرائی کے ساتھ مکمل اعتماد اللہ پر ہو جائے، تو آگے فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو۔ جب ایمان لے آئے، ایمان کامل حاصل ہو چکا، تو اب تقوی اختیار کیا جائے۔ دوسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ دوسرا کام یہ کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اب تقوی کیا کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو، خوب نمازیں پڑھ رہا ہو، تہجد بھی، اشراق بھی، اور تسبیح وغیرہ جتنے اعمال ہو سکتے ہیں سارے اعمال کرے تو یہ متقی ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو ہے یہ متقی کا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ تقوی نام ہے حرام چیز سے بچنے اور حلال چیز کو اختیار کرنے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان، چاہے وہ اہل علم کہلاتا ہو یا غیر اہل علم کا طبقہ کہلاتا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کون چیز حلال ہے اور کون چیز حرام ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا حلال ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مولوی ہو یا حافظ ہو یا ہمارے معاشرے کے اندر جہلا کے طبقہ کہلاتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ نماز جب بلوغیت کی عمر کو پہنچ جائے، جب مرد اور عورت بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بلوغیت کی عمر کے بعد اس کے اوپر اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزے رکھنے فرض ہے، اسلام کے سارے ارکان جو ہے سب اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بس یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر انسان اس کو انجام نہیں دیتا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون چیز حلال ہے اور کون چیز حرام ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود صرف ان کے اوپر یہ لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ عالم صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جانیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا میں آپ کے اوپر لیبل نہ لگنے کی وجہ سے آپ یہ چھٹکارا دنیا کے اندر تو پا سکتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ اہل علم کو کہہ دیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، پھر وہاں پہ آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہاں پر آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہم جاہل تھے، ہم دنیا کے اندر پڑھے نہیں، ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد بھی کرائیں گے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ سود کھانا حرام ہے؟ تم نہیں جانتے تھے کہ رشوت کھانا حرام ہے؟ پھر وہاں پر آپ اقرار کریں۔ تو دنیا کے اندر یہ کہہ کر کے کہ ہم نہیں جانتے، دنیا کے اندر تو چھٹکارا ہو سکتا ہے، لیکن کل آخرت کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی حرام چیز کو چھوڑ دینا ہے اور حلال چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ اور تیسرا کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے، ہم ایمان والوں کے کرنے کا ہے، قولاً سدیدا، کہ جب بھی ہم کوئی بات کرے، کسی سے کوئی گفتگو کرے تو صحیح بات کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر بات بات پر جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا مقام ہے ہم عام گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کے درمیان اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری جان نہیں جانے والی ہے، کوئی فرق ہماری زندگی کے اندر نہیں پڑنے والا ہے۔ عام گفتگو کے اندر یہ بات ہو چکی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، کہ بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جہاں جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، جھوٹ کا پلادہ باندھا جاتا ہے عام گفتگو کے اندر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی ہم کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح گفتگو کریں۔ جہاں بھی کوئی بات کرنے کی نوبت آئے، گواہی دینے کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر اگر ہم بات کریں تو سچ گفتگو کریں، سچ بات کریں۔ تو یہ تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ جو ایمان کو مضبوط کر لینا اور تقوی اختیار کرنا، تقوی سے مراد حلال کام کو انجام دینا، حرام کام سے رک جانا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرے تو سچ بات کرے۔ جب جو انسان یہ تین کاموں کو انجام دے لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تین بشارتیں رکھی ہیں، اس کے لیے تین بشارتیں رکھی ہیں۔ وہ پہلی بشارت کہ جب انسان کے اندر یہ تین خوبی پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا انعام ہوگا وہ انعام کہ اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، کہ اس کے اعمال کو درست کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا والوں کے نزدیک، دنیا والوں کے پاس ہماری عزت ہو، ہماری واہوائی ہو، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری یہ عزت کہاں سے ملے گی، ہمارے اعمال درست کیسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص کا اعمال سب سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو، بہتر ہو۔ تو اعمال کو درست ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، کہ جب ہم اور آپ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوست، اپنے احباب، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، آپ غیر ایمان والوں سے بھی اگر آپ کا مقابلہ ہو، سابقہ پڑے، تو آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، آپ اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش کریں کہ وہ اخلاق کو دیکھ کر آپ سے مل جائے اور آپ کے جو بکھڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے انجام دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے، کیا وہ تلوار کی جوڑ پر، کیا وہ تلوار کی طاقت پر پھیلا ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ہی پہنچا، اخلاق کی بنیاد پر ہی پہنچا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا۔ تو جب ہم تین کام کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو بھی درست کر لیں گے۔ دوسری بشارت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ جو ایمان لے آئے گا، تقوی اختیار کرے گا، یعنی حرام سے بچے گا، حلال کو انجام دے گا، اپنی زندگی کے اندر اتارے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر ضرور گناہ ہوتے ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان تو غلطی کا پتلا ہی ہے، تو انسان سے تو گناہ ہوں گے ہی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کامل اللہ پر اعتماد ہوگا، حلال اور حرام کی تمیز ہوگی، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جو دنیا کے اندر کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر اسے معاف فرما دیں گے، انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا،
یہ 3 کام کو انجام دے گا تو یہ دنیا کے اندر تو اس کے لیے 2 بشارتیں ہیں کہ اس کے اعمال کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی درست کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔